بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق بن زیاد مسلم تاریخ کا عظیم سپہ سالار۔ طارق بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان جرنیل تھے۔ انہوں نے 711 عیسوی میں اسپین کی عیسائی حکومت کا خاتمہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا۔ وہ ہسپانوی تاریخ میں ٹیرک ایل ٹیوٹو کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہیں اسپین کی اہم ترین عسکری رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ شروع میں وہ اموی صوبہ افریقیہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے، جنہوں نے ہسپانیہ میں وزیر گوتھ بادشاہ کے مظالم سے تنگ عوام کے مطالبے پر طارق بن زیاد کو ہسپانیہ پر چڑھائی کا حکم دیا تھا۔ 30 اپریل 711 عیسوی کو طارق بن زیاد کی فوج جبر الطر پر اتری۔ واضح رہے کہ جبر الطر اس علاقے کے عربی نام جبل الطارق کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اسپین کی سرزمین پر اترنے کے بعد طارق بن زیاد نے تمام کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیا تھا تاکہ فوج فرار ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ انہوں نے 7,000 کے مختصر فوجی دستے کے ساتھ پیش قدمی شروع کی اور بعد ازاں 29 جولائی کو وادی لکا میں وزیر گوتھ بادشاہ کے 1,00,000 کے لشکر کا سامنا کیا۔ اس جنگ میں طارق بن زیاد نے وزیر گوتھ بادشاہ کو ایک ہی دن میں بدترین شکست دی۔ جنگ میں روڈ رک مارا گیا۔ طارق بن زیاد نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ طارق بن زیاد کو ہسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا، لیکن جلد انہیں دمشق طلب کر لیا گیا کیونکہ خلیفہ ولید اول سے ہسپانیہ پر چڑھائی کی اجازت نہیں لی گئی تھی۔ طارق بن زیاد کا خاندان ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ تھا۔ اسی خاندان نے تقریباً 1 صدی تک حکمرانی سنبھالی اور اسلامی فتوحات کو عروج تک پہنچایا، جس کی سرحدیں ایک طرف چین اور دوسری طرف اسپین تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسلامی تاریخ میں اندلس کی فتح کے مرکزی کردار طارق بن زیاد کی شخصیت پر اسراریت سے بھرپور ہے۔ ان کی ذاتی زندگی سے متعلق بہت سی کہانیاں اور داستانیں موجود ہیں۔ طارق بن زیاد کو اموی خلیفہ ولید بن مالک کے دور میں مراکش میں موسیٰ بن نصیر کی فوج کے ایک کمانڈر تھے۔ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے سبب وہ جلد ہی خلیفہ کی نظروں میں آ گئے اور انہیں تقبہ شہر کا گورنر بنا دیا گیا۔ طارق بن زیاد کی شہرت کا بنیادی سبب اندلس اور اس کی فتح سے قبل نگرانی کی کارروائیاں ہیں۔ طارق بن زیاد 675 عیسوی میں الجزائر کے مغربی صوبہ بحران میں پیدا ہوئے۔ زندگی کی 45 بہاریں دیکھنے کے بعد 720 عیسوی میں وفات پا گئے۔ طویل القامت طارق بن زیاد کی نسل سے متعلق مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت ان کو افریقی بربر قبیلے سے جوڑتی ہے۔ دوسری روایت کے مطابق ان کا تعلق ایران کے صوبے حمدان سے تھا۔ تیسری روایت کہتی ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق یمن کے علاقے حضرموت سے تھا۔ طارق بن زیاد کے نسب کی طرح ان کی زندگی کا اختتام بھی پر اسراریت کے پردوں میں دبا ہوا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے ساتھ دمشق لوٹ آئے تھے، جس کا بنیادی سبب دونوں کے درمیان اختلاف تھا۔ آخرکار خلیفہ ولید بن عبد المالک نے دونوں کو معزول کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر کے طارق بن زیاد کے ساتھ تعلقات شورش کا شکار رہے۔ موسیٰ نے طارق بن زیاد کے ذریعے مراکش میں کامیابیاں سمیٹی اور وہ طارق بن زیاد کو بلندی کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر حسد محسوس کرنے لگا۔ طارق بن زیاد کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے اندلس کے ساحل پر پہنچ کر اپنے بحری بیڑوں کو آگ لگا دی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی فوج کے سپاہی واپسی کے بارے میں نہ سوچیں۔ ان تمام امور کے باوجود طارق بن زیاد کا نام تاریخ میں امر ہو کر متعدد مقامات کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے، جن میں سر فہرست جبل الطارق ہے۔
2012 میں برطانیہ کے مرکزی بینک نے جبر الٹر کی حکومت کے لیے 5 پاؤنڈز کا ایک کرنسی نوٹ جاری کیا جس پر طارق بن زیاد کی تصویر تھی۔ طارق بن زیاد کا شمار مسلم تاریخ کے چند بڑے جرنیلوں میں کیا جاتا ہے، کیونکہ طارق بن زیاد ایک ایسا سپاہی تھا جو کہ اپنی بہادری، بنولے جوش اور جذبے میں کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ لہذا طارق بن زیاد کو جو بھی جنگی مہم سونپی گئی، طارق بن زیاد اس جنگی مہم میں سرخرو ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔